صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم نے انسان کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا. وادی عدم سے وادی وجود میں قدم رکھنے والا یہ انسان پروردگار عالم کی اپنے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے ہی سے طرح طرح کی نعمتوں کا مرکز اور منبع بنتا رہا. اللہ نے جہاں پر انسان کو بہت سارے ظاہری کمالات سے مالا مال فرمایا، وہیں پر باطنی کمالات بھی اسے عنایت فرمائے. وجود کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑا، بلکہ وجود کے جو تقاضے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے اسے مہیا فرمائے. اگر اسے لباس کی ضرورت تھی تو اسے لباس عطا فرمایا. اگر اسے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے آکسیجن کو اس آب و ہوا کے اندر رکھ دیا. پروردگار نے جب دیکھا کہ بندہ بشر کو، اس مخلوق کو، اس انسان کو عاطفت کی، انسیت کی، محبت کی، توجہ کی ضرورت ہے تو محبت کرنے والی ایک ماں عنایت فرمائی، کفالت اور ذمہ داری لینے والا ایک باپ عنایت فرمایا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا باپ عنایت فرمایا، اور طرح طرح کے میوے، غذا، اناج، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عنایت فرمائی. بالآخر نتیجے کے اندر صرف ایک چیز تھی کہ جو پروردگار عالم نے مانگی ہے، اور وہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. اس بندگی کی راہ کے اندر انسان جیسے جیسے اپنے ڈیولپمنٹ اور اپنے نشو و نما کے مراحل کو طے کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اپنے معیارات کو خود سیٹ کرنے لگتا ہے اور ان کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے. انسان کے اپنے بنائے ہوئے معیارات ضروری نہیں ہیں کہ سارے کے سارے پروردگار عالم کے احکامات اور اس کی چاہ اور اس کی مرضی کے عین مطابق ہو. بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کے بنائے ہوئے معیار پروردگار عالم کے احکام کی مخالف جا رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق نہیں ہوتے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. پروردگار عالم کا منع کیا ہوا ایک کام انسان کو اگر پسند ہے، بہت اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی مخالفت کر کے اسے انجام دے دیا کرتا ہے. اسی طرح سے اس معاشرے کے اندر انسان ہیومن بینگ ایک سوشل اینیمل ہے اور ایک اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا فرد ہے. تو وہ اپنے ہی ساتھ جو بندہ بشر دوسرے افراد جو اسی کے ساتھ ایک ہی معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک فرد کے لیے الگ الگ معیارات اور کرائیٹیریاز کو سیٹ کرتا ہے.
کبھی یہ کرائٹیریا مال کے اعتبار سے سیٹ ہوتا ہے، کبھی یہ کرائٹیریا اسٹیٹس کے اعتبار سے سیٹ ہوتا ہے، کبھی یہ کرائٹیریا علم کے اعتبار سے سیٹ ہوتا ہے، اور اس علم میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے کسی کو کم یا زیادہ عزت دی جاتی ہے، کسی کو بہت بلند کر دیا جاتا ہے، کسی کو پست سمجھا جاتا ہے، کسی کو حقیر جانا جاتا ہے۔ یہی ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑے مسئلے سے آ کر دوچار ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورت کو بہت چھوٹا سمجھنا اور اسے بہت کم سمجھنا، اور جو اس کی عزت ہو سکتی ہے وہ اسے نہ دینا، اس کا مقام اسے نہ دینا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصالحین والصالحات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجہم والحافظات وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، اولئک، یہ وہ ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں کی ہیں۔ جہاں پر پروردگار عالم مسلمین کی بات کر رہا ہے بالکل ساتھ وہیں پر مسلمات کی بات کر رہا ہے، جہاں پر مومنین کی بات کر رہا ہے وہیں پر بالکل ساتھ مومنات کی بات کر رہا ہے، جہاں پر پروردگار عالم صائمین روزہ داروں کی بات کر رہا ہے مردوں کی، وہیں پر بالکل بعد میں اس کے ان مومنات روزہ داروں کی بات کر رہا ہے کہ جو مرد مسلمانوں کے ساتھ عورتیں مسلمان روزہ رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ڈسکریمنیشن کوئی نہیں رکھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو پاؤں کی جوتی کہنے والے افراد موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے، اسے جوتی کے اندر اس کو پاؤں میں رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کی خدمت میں وہی جو ہم نے سرنامہ کلام کے اندر آیت تلاوت کی، اس کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ مردوں میں سے کوئی ہو یا عورتوں میں سے کوئی ہو، عمل صالحا من ذکر او انثی، مذکر میں سے ہو یا مؤنث میں سے ہو، اگر کوئی عمل صالح کرے، انجام دے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، تو ہم فلنحینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم اسے اچھی زندگی عنایت کرتے ہیں، فلنجزینہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور ہم اسے وہ جزا دیتے ہیں کہ جتنا اچھا اس کا کام ہوتا ہے اس کو اتنی اچھی جزا دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے عورتوں اور مردوں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں کیا۔ مزید آگے آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لیتعارفوا، اور ہم نے تمہیں جب تمہیں خلق کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں خلق کیا، اور اس کے بعد تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر منقسم کر دیا، شعب کر دیا، گروہ بنا دیا تمہارا، کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کس فیملی سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی کا سرنیم کیا ہے، کسی کا خاندان کیا ہے، الگ الگ قبیلوں کے اندر تمہیں منقسم کیا، اس لیے نہیں کہ تم ایک ذاتی اور قبیلے کی بنا پر اس نام پر لڑتے پھرو، اس لیے تمہیں جدا کیا، لیتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہارا تعارف کس قبیلے سے۔ اچھا، تو یہاں پر تو کہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب مرد کی باری آتی ہے گواہی دینے میں اور عورت کی باری آتی ہے تو عورتیں دو ہونی چاہیے، ڈبل ہونی چاہیے گواہ بننے کے لیے؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو، یعنی کہ مردوں کو اور عورتوں کو، جن الگ الگ خصوصیات کے ساتھ خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے جو خصوصیات مرد کو عنایت کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی خصوصیات عورتوں کو بھی عنایت کی اور اسی خصوصیات کے ساتھ خلق کیا۔ مرد ایک جنس، عورت ایک جنس، یہ دونوں جنس جو ہیں، یہ دونوں فرد جو ہیں، یہ دونوں انواع ہیں، جو دونوں قسم ہیں انسانوں کے، وہ الگ الگ خصوصیات کے ساتھ اور الگ الگ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ خلق کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آؤٹ ڈور لگائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کو انڈور رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کو انڈور رکھنے والے پودوں کو باہر رکھا جائے گا اس لیے تاکہ ان کو دھوپ ملے، یہ ملے، ہوا ملے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی نام پہ، وہ جل جائیں گے، ٹھیک۔ اور اگر جو باہر رکھنے والے پودے، رکھے جانے والے پودے ہیں، اگر انہیں گھر میں رکھ دیا جائے گا تو انہیں وہ غذائیت نہیں مل پائے گی اور وہ مر جائیں گے۔ تو اب یہ کس سے پوچھا جائے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے؟
اس سے پوچھیں گے کہ جو ان چیزوں کا خالق ہے، یعنی کہ پروردگار عالم۔ پروردگار عالم نے کہا کہ عورت کی جگہ گھر میں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ چھوٹی ہے، اس کی ذات چھوٹی ہے، نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسے خلق اس طرح سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ وہ گھر کے امور کو گھر میں رہتے ہوئے سنبھالے۔ اللہ نے مرد کو اگر یہ کام دیا ہے کہ تمہیں گھر کا سربراہ بنایا ہے، تمہیں سارے کے سارے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، تو اسے خلق اس طرح سے کیا، اسے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گھر سے باہر رہتے ہوئے، یعنی گھر کے باہر کے جو امور ہیں وہ مرد سنبھالے، گھر کے اندر کے جو امور ہیں وہ عورت سنبھالے۔ اور یہاں تک بھی کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے، وہ اس لیے کہ جو عاطفت، جو ایموشنز، جو خیال رکھنے کی اس کی صلاحیت ہے، بچے کو براٹ اپ کرنے کی جو صلاحیت عورت کے اندر ہے، وہ بات مردوں کے اندر نہیں ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیا کرتے ہیں عموماً، بہت آسانی کے ساتھ ہمیں نظر آ جاتی ہیں باتیں۔ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو کیریکٹرسٹکس عورتوں کو عنایت فرما کے اس دنیا میں بھیجا ہے، خدا تعالیٰ اس عورت سے وہی کام لینا چاہتا ہے جس کی وہ ایکسپرٹ ہے۔ اور مردوں کی جو ذمہ داریاں اس نے عورتوں سے ہٹ کر الگ طریقے سے طے کی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ جو مرد ہے وہ اس سے وہ کام لیا جائے کہ جو پروردگار عالم نے اسے جس کام کے لیے خلق کیا ہے، ٹھوس، سخت۔ عورت نرم مزاج، پولائٹنس، کامنس، یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے دونوں کی ذمہ داریاں اور دونوں کو جس مقصد سے خلق کیا وہ الگ الگ۔ لہٰذا یہ بیان آج کی اس نشست کی حد تک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بقیہ اس بیان کا حصہ انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔